بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم وما للظالمین من انصار۔ ہمارے جو ہے جلسہ جو ہے یا دروس کا سلسلہ دعوت انبیاء اور مخالفت اقوام کے حوالے سے ہے۔ جو نبی بھی اپنی امت کی طرف مبعوث ہوا تو ان کا پہلا خطاب، پہلی بات اعبد اللہ ہے، خدا کی عبادت کرو۔ اگر خدا کی آپ لوگ عبادت نہیں کی، آپ کا زمرہ ظالمین میں ہوگا۔ یہیں پہ ہم نے بحث کرنی ہے کہ عبادت کا انجام نہ دینا انسان ظالمین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے آیات قرآن میں ہم ڈھونڈتے ہیں ظالمین کسے کہا جاتا ہے اور ظالم ہے کیا۔ خود پروردگار قرآن میں فرماتا ہے جو ظالمین ہیں خدا ظالمین کو اصلاً پسند نہیں کرتا، خدا ظالمین کو اصلاً محبوب نہیں رکھتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، پروردگار ظالمین سے اصلاً توجہ نہیں ہے، خدا ایک ذرہ رحمت بھی ظالمین کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت میں پروردگار فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین قوم کی خداوند متعال ہدایت نہیں کرتا۔ ظالم تین قسم کے افراد ظالم ہیں، یعنی تین گروہ ہیں ظالمین کے۔ ایک ظالم جو ہے فمنہم ظالم لنفسہ، ایک ظالم انسان جو ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، جس طرح کہ آیہ قرآن ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جنہوں نے حدود الہی کی پائمالی کی فقد ظلم نفسہ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ حدود الہی کے جنہوں نے پائمال کیا ہے انہوں نے اپنے ظلم کیا ہے۔ حدود الہی کیا ہیں انشاءاللہ اس کو مفصل بیان کریں گے۔ ابھی فقط جو ہے گفتگو اس حال پہ ہے کہ ہر نبی آئے ہیں، انہوں نے پہلا خطاب اپنی قوم کو کیا کہا اور پہلی دعوت کس چیز کی دی۔ مہم ترین دعوت انبیاء اپنی قوم کو یا اپنی اقوام کو اعبد اللہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اس کو جھک جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو آپ نے معبود بنایا، آپ مفسد فی الارض ہیں، آپ ظالمین کے زمرے میں ہیں۔ انسان ایک مرتبہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ جس طرح کی آیت قرآن ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ نَفْسِهِ، بعض ایسے افراد ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جنہوں نے حدود الہی کو پائمال کر دیا۔ حدود الہی کیا ہے؟ حدود الہی یہ ہے کہ نماز پنجگانہ نہیں پڑھنا، یہ حدود الہی کو پائمال کرنا ہے۔ خدا زکوٰۃ نہ دینا، یہ حدود الہی کی پائمالی ہے۔ خمس کا ادا نہ کرنا استطاعت کے باوجود، یہ حدود الہی کی پائمالی ہے۔ فقراء کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ حدود الہی کی پائمالی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھنا، یہ حدود الہی کی پائمالی ہے۔ استطاعت رکھتا ہے، مال ہے، حج انجام نہیں دیتا، یہ حدود الہی کی پائمالی ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور جب قیامت میں اس شخص کو لایا جائے گا تو یہ عبرت بھری نگاہ سے دیکھا خدایا اتنا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی چیز ہے جو دنیا میں آپ نے کمائی ہے، وہ آپ کی یہ کمائی ہے۔ قصبت ایدیہم، جو کچھ آپ لوگ نے دنیا میں کمائی وہی آپ کا نتیجہ ہے، جو کچھ آپ نے اعمال دیے ہیں وہی اعمال ہیں آپ کے۔ اگر اچھے اعمال انجام دیتے تو آپ کا یہ حال، یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آپ نے جو حدود الہی کو پائمال کیا یہ وہی نتیجہ ہے، بس اس نتیجے کا ذائقہ آپ کو چکھنا پڑے گا۔ حدود الہی کے پائمال کرنا انسان ظالم ہے۔ دوسرا کون ظالم ہے؟ پھر وہ شخص جنہوں نے خدا پہ ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے۔ ایک شخص وہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ایک وہ شخص جنہوں نے اللہ پر ظلم کیا۔ وہ کیسے اللہ پر ظلم کیا ہے؟ سامعین عزیزان، بہت دقیق آیات ہیں کہ کیسے ظلم کے خدا کو پر پروردگار فرماتا ان الشرک لظلم عظیم،
جنہوں نے خدا کا شریک قرار دیا انہوں نے خدا پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. یہ ظالم ہے جنہوں نے خدا پہ ظلم کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جنہوں نے خدا پہ شرک باندھا ہے، خدا کا شریک قرار دیا ہے، ان اللہ لا یغفر، خدا ان کی بخشش نہیں کرے گا. دیکھیں کہ خدا ظالمین، جس طرح کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہاں آیت اس کی تشریح اور اس کی توضیح دے رہی ہے. ظالمین کی طرف خدا کبھی بھی رحمت نگاہ نہیں کرے گا، ظالمین کی کبھی ہدایت نہیں کرے گا ذات پروردگار، جنہوں نے خدا پر ظلم کیا ہے. کیسے خدا پہ ظلم؟ جنہوں نے خدا کا شریک قرار دیا ہے، یا صفات میں خدا کا شریک قرار دیا ہے یا ذات میں خدا کا شریک قرار دیا ہے. جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی رازق ہے العیاذ باللہ اور علی بھی رازق ہے، انہوں نے صفات میں شریک قرار دیا. یہ ظالم ہے. جو کہتے ہیں علی رب ہے، انہوں نے صفات میں پروردگار ذات کی صفات میں انہوں نے شریک قرار دیا. یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں جنہوں نے اللہ پر ظلم کیا، اللہ کا شریک قرار دیا ہے. اور اسی طرح اسی آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہا جنہوں نے بھی صفات میں ذات پروردگار سے اہل بیت کو یا امیر کائنات کو یا اصلاً انبیاء کو جنہوں نے ذات پروردگار ساتھ شریک قرار دیے، انہوں نے ظلم کیا ہے. ایک واقعہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب پیغمبر فرماتے ہیں میں جب بہر گیا ہوتا کسی کام کے لیے، جب واپس آیا امیر کائنات کی خدمت میں، تو میں نے دیکھا کچھ 10 آدمی ہیں جو وہ دروازے کے اوپر رکے ہوئے ہیں. تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو میں ان کی باتیں سننی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گمان اور خیال اور تصور کر رہے تھے کہ یزعمون انک ربهم فقال. کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ علی ہمارا رب ہے. یہ بات جب جناب پیغمبر نے سنی، فوراً حضرت علی کے پاس کہا یا علی، میں نے دروازے پہ کچھ آدمی کو رکے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں علی ہمارا رب ہے. تو امیر کائنات فرمایا فقالو، ان کو کہو. جناب امیر نے کہا فقال، ان کو کہو کہ آپ اندر آجیں، ادخلہم. قال فدخلوا علیہ فقال لهم ما تقولون. جب ان لوگوں کو علی نے کہا کہ ان کو کہو اندر داخل ہیں، جب یہ لوگ امیر کائنات کے سامنے، تو حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ، کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ میرے بارے میں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا إِنَّكَ رَبُّنَا وَأَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَنَا وَأَنْتَ الَّذِي رَزَقْتَنَا. کہا یا علی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں. العیاذ باللہ. جب یہ بات امیر کائنات نے سنی، فوراً حضرت علی نے ان کو کہا کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْعَلُوا إِنَّمَا أَنَا مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ. یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو کہ آپ مجھے رب کہہ رہے ہو؟ میں تو مخلوق الہی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. میں مرزوق ہوں، وہ میرا رازق ہے. میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے. میں مربوب ہوں، وہ میرا رب ہے. تم یہ باتیں میرے بارے کر رہے ہیں، جلدی کرو استغفار کرو. انہوں نے یہ بات نہیں مانی. امیر کائنات نے فرمایا جتنا ہو سکے استغفار کرو. انہوں نے اپنی ہٹ درمی میں باقی رہے. کہا نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں. جب یہ اسی حالت پہ باقی رہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کیا فَأَمَرَ أَن يَحْفِرُ لَهُمْ. کہا اچھا آپ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے؟ تو جناب پیغمبر کو کہا جلدی کریں، ایک کنواں کھودیں، ان کنویں کے اندر لکڑیاں ڈالیں. جب لکڑیاں ڈالیں گی پھر حضرت علی نے کہا کہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں استغفار کرو. جو آپ نے کہا ہے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اتنا ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں یا علی، ہم جو ہیں، آپ ہمارا رب ہیں، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ فَلَمَّا حَفَرُوا خَدًّا أَمَرَ بِالْحَطَبِ وَالنَّارِ فَطُرِحَ فِيهِ. کون علی
جو ماں باپ سے بڑھ کر رحیم ہے، ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے، کسی محب کو پریشان ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کسی محب کو غمگین ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ علی ان لوگوں کو جلا رہا ہے؟ کیونکہ اہل بیت خداوند کے حوالے سے، رب کے حوالے سے بہت حساس ہیں۔ فرمائیے یہ ہمارا خط قرمز ہے، جو اللہ کے بارے کوئی ایسی گفتگو کرے، اللہ کا شریک قرار دے، وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ واجب القتل ہے۔ یہاں تک اہل بیت نے ان لوگوں سے برخورد کیا ہے۔ جب ان کو جلایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام کے دوران بھی یہ مخلوق تھی جو اہل بیت پر اتہام لگایا کرتے تھے، اہل بیت کو خالق، رب، رازق یہ کہا کرتے تھے۔ تو اب بھی باتیں وہی ہو رہی ہیں۔ اب اہل بیت کو رب کہا گیا ہے، اہل بیت کو پتہ نہیں مالک کو خالق کہا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ در واقع دشمن کی طرف سے ترویج شدہ لوگ ہیں۔ یہ اہل بیت پہ افتراء باندھے ہوئے انہوں نے، یہ دشمن اہل بیت ہیں۔ ان لوگوں نے اہل بیت پر اتہام لگایا ہے، ان لوگوں نے اہل بیت کو اذیت و آزار پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت بھی پہنچی، اب بھی اہل بیت پہ آزار و اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا فرمایا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی کو کہا، لا تتجاوزوا بین العبودیت ثم قولوا ما شئتم، ہمیں عبودیت سے بالاتر کبھی ہمیں تصور نہ کرنا، یعنی ہمیں مخلوق خدا تصور کر کے پھر جو ہمارے بارے آپ کو فضائل آپ کو چاہے ہمارے بارے بیان کریں، جو فضائل جی چاہے ہمارے بارے بیان کرتے رہیں۔ ہماری حد جو ہے مخلوق کی حیثیت پر رکھنا، ہمیں خالق نہ بنانا، ہمیں رب نہ بنانا، ہمیں مالک نہ بنانا، ہمیں مخلوق بنائے، کیونکہ ہم مخلوق الہی ہیں، برگزیدے ہیں، انتخاب شدہ ہیں، تو ہم مخلوق ہی ہیں، لیکن کون سی مخلوق ہیں؟ ہم افضل مخلوق ہیں۔ جس طرح کہ کا فضلنا علی سائر الناس، ہماری فضیلت لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی در واقع اس طرح آسان عبارت سے کہوں کہ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ ہمیں مخلوق قرار دو، لیکن آپ جیسی مخلوق قرار نہ دینا، ہمیں خالق قرار نہ دینا، ہمیں رب قرار نہ دینا۔ ہم مخلوق الہی ہیں، لیکن افضل مخلوق ہیں، برتر مخلوق ہیں، برگزیدہ مخلوق ہیں۔